إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں جو مالک الملک، الجبار، المتکبر، المؤمن، المہیمن، جو تمام کائنات میں جو چاہے کرتا ہے، جب چاہے کرتا ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں، حمد و ثنا، ستائش، ساری چیزیں اسی کے لیے خاص ہیں. اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سارے صحابہ پر، اس سے پہلے سارے خانوادہ رسول پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، جتنے اس صحیح دین پر قیامت تک چلیں گے ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک ایسا موقع عنایت فرمایا ہے کہ جس سے ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وہ عاشوراء کا روزہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کی پابندی کی. اور جس سال آپ کا انتقال ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا روزہ رکھ رہے ہیں جس کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں. اور آپ نے کہا ہے خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 رکھوں گا، یعنی 9 محرم اور 10 محرم. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 محرم کی تاریخ ہمیں عطا کی، جس میں بہت سارے بزرگ اور جس میں بہت سارے صلحاء، اتقیاء، نیک لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزے کو شرف قبولیت بخشے اور اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرمائے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے اور اس محرم کے مہینے میں جہاں بہت ساری عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر روزے کی 10 محرم کی روزے کی جو سنت ثابت ہے، وہیں ایک ایسی قوم جو مسلمانوں کا نام لیتی ہے، ان کے ساتھ بچتی ہے، ان کے معاشرے میں رہتی ہے، جن کو ہم رافضہ شیعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے تعلق سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی ابتدائی آیتوں میں کہہ دیا النبی اولا بالمؤمنین، مومنین کے سب سے قریبی رشتہ داروں میں نبی ہیں، من انفسہم،
مومن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور بالساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا وازواجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں تمام مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں آپ کی ماں ہیں، میری ماں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کہہ دیا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. اور اس مہینے میں خاص کر یہ بدترین قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو برے القاب سے یاد کرتی ہے. عجیب عجیب حکایتیں، عجیب عجیب کہانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے گنواتی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان حقائق سے ناواقف ہیں اور جانتے نہیں ہیں. ایسی ساری باتیں ان سے وجود میں آتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بہت سارے بدنصیب مسلمان ایسے ہیں جو اس بدترین قوم کو اپنا ایک حصہ سمجھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. اور بہت سارے تو ایسے ہیں علامہ خمینی کہتے ہیں، کلینی کے نام سے، کلینی نے جو کتاب لکھی الکافی. ایسے بہت ساری اہل سنت والجماعت کے خلاف، خاص کر میری ماں، آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جنہوں نے قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہیں، اگر ہماری ماں کو کوئی ایسی گالیاں لکھتا ہے تو کیا ہم اس کو برداشت کر لیں گے؟ کیا آپ کے اندر یہ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ خاص کر اس مہینے میں عزا کے طور پر، عزا کی مجلسوں کے طور پر، ان کے امام باڑوں میں، ان کی مخصوص جگہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگوئیاں پیش آتی ہیں. عجیب عجیب خرافات، عجیب عجیب حکایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے کہتے ہیں. تو آپ کا فرض بنتا ہے حقائق کو جانیں. کیا آپ کی مائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں، کیا ایسی ہی تھی جیسے یہ لوگ کہتے ہیں؟ لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہاری مثال عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. عام عورتوں کی بات الگ ہے، تمہاری بات الگ، اس لیے کہ تمہارے شرف کی وجہ سے، تمہاری فضیلت کی وجہ سے، تمہارے اونچے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے روپ میں آپ کو چنا ہے. ایسی ویسی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جاتی ہے؟ ایسے ہرگز نہیں. ایسی عورتیں تھیں، ایک ایک کی سیرت آپ دیکھ لیجئے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے میں جہاں زنا عام تھا، جہاں بدکاری عام تھی، طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختیجہ بنت خویلد، طاہرہ کے نام سے لوگ جانتے تھے. اور آپ اتنے بلند اخلاق والے تھے. اور کبھی سالن لے کر آ رہی ہیں، حضرت جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سالن یا کھانا ہے، جب وہ آ جائیں تو کہہ دینا اللہ ساتوں آسمان سے تمہیں سلام بھیج رہا ہے، جبرائیل امین بھی تمہیں سلام بھیج رہا ہے. وہی بشرھا ببیت، ایسے گھر کی جنت میں خوشخبری دے رہا ہے جو بانس سے بنا ہوا ہو، اور ایسا گھر جس میں نہ شور شرابہ ہے، نہ کوئی ایسی ویسی باتیں ہیں. ایسے جنت کی گھر کی بشارت اس عورت کو دی جا رہی ہے جو آپ کی بیوی بن رہی ہے. ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، کسی بیوی کے بارے میں مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی تھی. مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، اس کے حصے بکھرے کرتے، اس کے پیر پائے الگ کرتے، کہتے کہ یہ لے جاؤ ختیجہ کی فلاں سہیلی کو دو، یہ لے جاؤ ختیجہ کی فلاں دوست کو دو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی عورت ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عورت گزری ہی نہیں، آپ اس کو ایسے یاد کرتے ہیں. یہ تھی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے یہ وہ عورت ہے جو اس نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب ساروں نے مجھے ٹھکرا دیا. یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اولاد دی جو کسی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی. 25 سال زندگی کے گزارے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا شرکت غیرے اکیلی بیوی بن کر 25 سال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا جائے زوجیت کی زندگی تو کہہ دے 12 سال کہا کہ 2/3 زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزرتی. اللہ اکبر. ایسی بیوی 1-2 دن نہیں. کہا کہ فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. ایک زمانے کے بعد, انتقال کے بعد آپ کہاں سے لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ہماری مائیں جو ایسے بلند اخلاق والی تھی جن کے تعلق سے یہ بدترین قوم جنہوں نے قرآن کو بدلا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بدلا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بدلا, یہاں تک کہا کہ قرآن کی آیتیں بدل دی. کہا کہ اے سنیوں, تم جو قرآن پڑھتے ہو یہ تو دوسرے نمبر کا قرآن ہے, اصلی قرآن جو تھا وہ تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے مقداد کے, سلمان فارسی کے 3 صحابہ تھے, بس یہی رہ گئے تھے, بس سارے مرتد ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس قرآن کا معنی اور مطلب بھی بدل دیا. کہا تبت یدا ابی لہب, قرآن کی تفسیر بھی بدل دی. کہا کہ ابو لہب کے 2 ہاتھوں سے مراد ایک ہاتھ عمر ہیں اور دوسرا ہاتھ ابو بکر ہیں, یہ دونوں ہاتھ ٹوٹے. اس کا یہ مطلب ہے. قرآن کی تفسیر بدل دی. یہ قوم ہے رافضہ قوم, شیعہ قوم, جس کا ناچ دیکھنے کے لیے ہم کبھی پہنچ جاتے ہیں, جو بندر بن کر ناچتے ہیں, کبھی چیتا بن کر ناچتے ہیں, اور کبھی ان کی بھیڑ جمانے کے لیے بڑھانے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں. اور بہت سارے مسلمان ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ایران کی تعریف کرتے ہیں, کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ اللہ, اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسے آدمی کی آپ نے تعریف کی جو آپ کی ماں کو گالیاں دیتا ہے. ایسی پاک مائیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء, کوئی عورت اے مومن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تمہاری مثال عام عورت کی مثال کی طرح نہیں. آپ کہاں لیں. حضرت 25 سال کی زوجیت کے بعد ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں, اور مکے کی ان گلیوں میں, مکے کے ان بازاروں میں جہاں کفر و شرک کا تاغوت اور سمندر امڑتا تھا, ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو آپ کو تسلی دیتی تھی. اللہ اللہ, کیا بیوی تھی, کیا زوجہ محترمہ تھی. پریشان شوہر گھر آتا ہے اور لوگ ستاتے ہیں, کوئی دیوانہ کہتا ہے, کوئی پاگل کہتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی تھوکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو یہ آپ کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہ ایسا مت کیجیے, واللہ لن یضیعک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ان حالات میں ایسے پیش آنے والی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا کیا حال ہو, ایسی وائف اگر چلے جائے تو اس ہسبینڈ کا کیا حال ہو. اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور رشتہ دار کو بھی لے لیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن اس سال کا نام رکھا, غم کا سال. غم سے بڑے اندوہناک نتیجے میں پہنچے. اور پھر وہ موقع ہوتا ہے کہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بچیاں ہیں اور بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کے لیے ضرورت ہے ایک عورت کی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا اور دن بیت رہے ہیں, کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا بکرن ام ثیبا, کس سے شادی کروں؟ کہا کہ آپ جو چاہیں گے, کنواری لڑکی چاہیں گے یا شادی شدہ چاہیں گے, دونوں ہمارے پاس ہیں, ہم کسی سے آپ کی شادی کرواتے ہیں. اگر کنواری چاہتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حمیرہ ہیں. اگر شادی شدہ چاہتے ہیں جو مطلقہ ہیں یا متوفا یا جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, ان میں سے یہ ہیں سودا بنت زمعہ, کسی کے ساتھ ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کیا. آپ سے عمر میں 10 سال بڑی,
جیسے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر لمبی تھی، بڑی تھی، ویسے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 10 سال 55 سال عمر 55 سال عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے پہرے میں ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کی اظہار کر دی، اور لوگ تعجب کرنے لگے کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مالدار تھی، خوبصورت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ سمجھ آ جا سکتا تھا کہ برابر ہو سرابر ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ دوستو عزیزو، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہر نوجوان کا فرض ہے، ہر بچے کا فرض ہے۔ جب کبھی کوئی فاجر، فاسق، کافر اس بات کس کے لیے زبان کھولے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نفسانی خواہشات کے لیے شادیاں نہیں کی۔ یہ شادیاں کسی کو عزت بخشنے کے لیے، کسی کو اپنی دامادی میں لینے کے لیے، جیسے ابو بکر کی بیٹی سے، حضرت عمر کی بیٹی سے، یا کسی بیوہ کا دل رکھنے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، یا سودا بنت زمعہ سے، یا کسی دعوتی کام کے لیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی بن اخطب سے، یا بہت سارے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنی ساری عورتوں سے جو شادیاں کی، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و عمل کو یہ بیویاں پرکھیں، دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کچھ کرتے ہیں، تاکہ قوم کو پھیلائیں، لوگوں کو پھیلائیں۔ یہی مقصد میرے اور آپ کے پیارے نبی کا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اللہ کے نبی کا ہرگز نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی اس عمر رسیدہ عورت سے ہرگز نہیں کرتے جس کے تعلق سے آج آپ کسی 70 سال کے بوڑھے سے بھی کہہ لیں تو یہ چاہے گا کہ میں کنواری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی یہ کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر رسیدہ عورت سے شادی کی۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے 3.5 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کئی ماہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک بیوی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے خواب میں 3 مرتبہ اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے سے دکھلایا کہ ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر مجھے دکھلائی گئی، اور میں نے کہا کہ اگر یہ چیز اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو اللہ تعالی ضرور اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ کہتے تھے، وہ جو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھیلتی بھی تھی، بچپن کی حالت تھی، اور اس زمانے میں کوئی وہ چیز نہیں تھی۔ اگر اس زمانے میں کوئی عیب کی بات ہوتی تو اس زمانے کے کافر اور مشرک اعتراض کرتے تھے اس شادی پر، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا، آج کے زمانے کے کافر اور مشرکوں نے اعتراض کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، جب بھی صحابہ کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق المبرأ من فوق 7 سماوات۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل سچے صدیق کی بیٹی، جن کی برات، جن پر لگے الزام کی برات 7 آسمان پر سے نازل ہوئی، یتلی فی المحاراب، جو محرابوں میں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی شکل میں جس سورت کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کو یہ شیعہ کافر، یہ رافضی کافر طرح طرح القاب سے نوازتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور ہدایت ان کے حق میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ دے جو اس کے یہ مستحق ہے۔ دوستو عزیزو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، جب کسی بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو کہا کہ دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، میں نے دیکھا کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، جب ان کے ساتھ ان کے لحاف میں ہوتا ہوں تو تب اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور یہ کیفیت کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں ہوتی۔
اللہ کا فرشتہ کسی اور بیوی کے ساتھ جب ہوتا ہوں تو وہی لے کر نہیں آتا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب میں ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی کہ آخری وقت، آخری ایام، آخری لمحات ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوں، ہر لمحہ ہر دم پوچھتے کہ اب میری کس کی باری ہے، اب مجھے کس کے پاس جانا ہے۔ یہی وہ موقع تھا جس کو دیکھ کر سعدہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باری کے دن بھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں رہی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے باری کے دن بھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزاریں، یہ آپ کی ماں ہیں، میری ماں ہیں عائشہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے فخر سے کہتی تھی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو میرے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ یہ فضیلت ہیں، یہ منقبتیں ہیں میرے اور آپ کی پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو عالمہ تھی، جو فاضلہ تھی، جو فقیہہ تھی۔ صحابہ کرام آتے تھے، فتوے پوچھتے تھے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتوے پوچھتے تھے، بڑی سخاوت کرنے والی عورتیں تھی۔ اور لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں درہم و دینار کی تھیلیاں پہنچتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صدقہ خیرات کا حکم دیتی تھی، اور روزے کی حالت میں بھی سارے درہم و دینار ختم ہو جاتے تھے۔ دوستو عزیزو، اگر اس مہینے میں برا کہنے والے میری اور آپ کی ماں کی برائی بیان کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی ماں کی فضیلتیں نہ سنیں، منقبتیں نہ سنیں، اور ہماری بچیوں میں وہ شوق و جذبہ پیدا نہ ہو کہ ہم اپنی ماؤں کی طرح، امہات المؤمنین کی طرح، ازواج النبی کی طرح ان کا بلند اخلاق ہمارے اندر پیدا کریں، وہ شرم، وہ حجاب، اور وہ عفت، اور وہ پاک دامنی، وہ صدقہ و خیرات، وہ عبادتیں و ریاضتیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ کہتے ہیں کہ صبح صبح میں گیا، دیکھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ٹھہری ہیں اور سورہ طور کی آیتیں تلاوت کر رہی ہیں۔ میری کوشش ہوئی کہ میں انتظار کروں، انتظار کرتا رہا، لیکن نماز ختم نہیں ہوئی، نماز طوالت کے ساتھ جاری رہی، اور میں کئی دیر کے بعد واپس آیا تو آپ نے نماز ختم کی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی صلاح، تقوی، تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ سے قربت کا یہ عالم ہے۔ ہماری کتنی بچیاں ہیں جو فرض نماز کو بوجھ سمجھتی ہیں، فرض نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ عورتیں اپنے باتوں میں نیک تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے علاوہ ایک عورت وہ بھی تھی جو یہودیہ تھی، اور پھر جب وہ جنگ کے میدان میں غلام باندی بن کر آئی اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تو انہوں نے مکاتبت کر لی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتبت کی قیمت ادا کی اور اس عورت کو آزاد کیا، ان کی آزادی کو مہر بنایا اور ان سے شادی کر لی۔ وہ تھی صفیہ بنت حیی بن اخطب، اور بہت بڑے قبیلے کی عورت، بہت مشہور اور بہت ہی خوبصورت۔ ایسی عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور بڑی نیک عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، سکرات کی حالت تھی، تو ساری بیویاں جمع ہوئی تو صفیہ بنت حیی بن اخطب رونے لگی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں تڑپ رہے ہیں، سکرات جس بیماری میں آئی ہے، یا اللہ وہ بیماری مجھے دے دے۔ تو ساری بیویاں گھور کر دیکھنے لگیں، بلا کہ یہ صحیح بول رہی کہ غلط بول رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری بیوی، اللہ کے رسول سے فرمایا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ، ارے یہ سچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورت سچی ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہماری چھوٹی بچیوں، عورت نیک بنے، بات میں صداقت ہو، سچی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی حفصہ بنت عمر بن خطاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دی،
اور پھر ان کے گھر پہنچے, انہوں نے حجاب کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دے دی تھی, رجوع کا حق تھا. جبریل امین آئے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ فإنها صوامہ وقوامہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیوی بڑے روزے دار والی ہے, بڑے نمازیں پڑھنے والی ہے, آپ رجوع فرما دیجیے, آپ ان کو طلاق مت دیجیے. یہ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ جبریل امین روح القدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں مشورہ دے رہے ہیں. اللہ اللہ, یہ کیا عورتیں تھیں, یہ کیسی پاک باز عورتیں تھیں, کیا صلاح اور تقوی رکھنے والی عورتیں تھیں. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے عورتوں, تمہاری مثال عام عورتوں کی مثال کی طرح نہیں. اور عام عورتیں الگ ہیں, اور تمہاری فضیلتیں, تمہاری منقبتیں, تمہاری باتیں الگ ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عورتیں, ہمارے بچیاں اس قابل بنیں کہ آپ کے اندر وہ اخلاق آئے, آپ کے اندر وہ اچھائیاں آئیں. غیرت بھی ایسی غیرت. رملہ بنت ابی سفیان, ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ, رملہ بنت ابو سفیان جن کی کنیت ام حبیبہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. ابو سفیان کسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے گھر پہنچے, اور اپنی بیٹی یعنی اپنے داماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہے. بیٹی نے کہا کہ ابا آپ اس پر بیٹھ نہیں سکتے, اس لیے کہ بھلے آپ میرے ابا ہیں لیکن یہ بستر اللہ کے نبی کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں, آپ مشرک ہیں. دوستو عزیزو, اس کو کہتے ہیں غیرت. آدمی میں غیرت ہو اور حمیت ہو, اسلام کی تعلق سے آدمی کے اندر خودداری ہو, اسلام کو بچانے کی, اسلام کو بچانے کی, خانوادہ رسول کو بچانے کی, اہل بیت کی عزت کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا, یہ اے لوگو میں اذکرکم فی اہل بیتی, میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تمہیں نیکی کی تلقین کرتا ہوں. میرے گھر والوں کے تعلق سے کوئی بات آ جائے, لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعب بن اشرف تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے غلط غلط باتیں کہتا تھا. ابن اختر تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی رسول نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے غلط کہتا ہے, تو کعب بن اشرف کے قلعے میں گئے اور اسے اس کے گھر میں اس کی گردن نکال کر لائے. آدمی کے اندر غیرت ہونی چاہیے, اپنے دین کے تعلق سے حمیت ہونی چاہیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادہ رسول کو بچانے کے لیے قرآن کے تعلق سے اپنے دین کی جو دین کے جو احکام ہیں اس کے تعلق سے اگر کوئی غلط کہے تو آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کوئی بیوی ایسی بھی تھی جس کو کہا گیا ام المساکین, غریبوں کا خیال کرنے والی. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو غریبوں, بیماروں, قسمہ پرسوں کا لحاظ کرتے ہیں, لیکن میری اور آپ کی ماؤں میں ایک ماں ایسی بھی تھی جو غریبوں, بیماروں, قسمہ پرسوں, مجبوروں, مظلوموں کا خیال کرتی تھی. آپ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ کبھی مجلسوں میں ہمارے ساتھ تھی. یہ تذکرہ معطر تھا میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا, جو ہم تمام کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفاء عاجلہ شفاء کلیہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین, ہمارے مجمع میں جتنے پریشان ہیں, جتنے قرضدار ہیں, یا اللہ ان تمام کے قرضوں کو ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو ناکام ہیں انہیں کامیاب بنا دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم.